اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد بھائی۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ واجل فرجہم، اپنی اپنی حاضری امام کی بارگاہ میں مقبول کروانے کے لیے باواز بلند صلوات۔ واجل فرجہم۔ مومنات گرامی، باب الحوائج شہزادہ حضرت علی اصغر کی بارگاہ اور حضرت علی اصغر کربلا کے وہ شہید ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ پورے کربلا میں ایک ماں ہے شہزادی رباب کہ جن کے دونوں بچوں کو خدا نے باب الحوائج کر دیا۔ جتنے چھوٹے ہیں نا سن میں، مرتبے میں اتنے بلند ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جہاں حضرت علی اصغر کی مجلس ہو، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ذہن میں رکھیے، اور کہا ذہن میں رکھ کر حضرت علی اصغر کے وسیلے سے اپنی دعا نہ مانگیے۔ پھر کہا حضرت علی اصغر کے وسیلے سے ظہور کی دعا کیجیے۔ کہا آپ ظہور کی دعا کیجیے اور اللہ ظہور کے صدقے میں آپ کی مشکل حل کرے گا۔ یعنی کہ جو ذہن میں چل رہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں کہ اللہ حضرت علی اصغر کے صدقے میں امام وقت کے ظہور میں تعجیل کرے۔ کہا آپ ظہور کے لیے دعا مانگتے ہیں اور امام زمانہ آپ کی مشکلوں کی آسانی کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم مسلسل، آج چھٹی گفتگو ہے ہماری، ہم مسلسل کردار سازی پر بات کر رہے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ۔ کردار سازی کیوں کریں؟ سوال یہ تھا نا کہ ہمیں کیا پڑھی؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو ہم اپنے آپ کو خود کیوں گروم کریں؟ اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانے کے لیے اپنے آپ کو گروم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ظہور میں آپ کا حصہ ہو۔ ظہور میں 3 طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے۔ جیسے عزاداری ہے نا، عزاداری جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ظہور صغرا ہے۔ ظہور صغرا آج تھوڑا سا ہم کلیئر کریں گے سورہ فجر کے زیر اثر، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آخری آیات سورہ فجر کی ہیں۔ نفس مطمئنہ انسان کب بنتا ہے؟ جب دنیا سے اس کی محبت ختم ہو جائے۔ دنیا سے محبت ختم ہو تو نفس خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب نفس مطمئن ہوتا ہے تو اللہ اسے بلندی بھی دیتا ہے اور چنتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ عزاداری، امام حسین کا تذکرہ، بیٹا یہ سب کچھ ظہور کی تیاری ہے۔ تھوڑا سا میں بات کروں، جب کہیں مجلس ہوتی نا میری بچوں، جب کہیں عزاداری ہوتی ہے یا کہیں جلوس ہوتا ہے، اس میں 3 طرح کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں تو ایک سکسیسفل مجلس ہوتی ہے۔ وہ 3 طرح کے فیکٹرز کون سے ہیں؟ ایک جو اس مجلس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے،
دوسرا جو اس مجلس میں آ رہا ہوتا ہے آپ سب، اور تیسرا جو اس مجلس میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوتا ہے. 3 طرح کے فیکٹرز ہو گئے. مینجمنٹ کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو فائنینس کر رہا ہوتا ہے. اگر فائنینسر نہ ہو تو آرگنائز نہیں ہو پائے گا، اور اگر پیسہ ہو اور کوئی کرنے والا نہ ہو تو مینجمنٹ پوری نہیں ہوگی. جیسے کربلا ظہور صغرا ہے، ویسے عزاداری امام حسین بھی ظہور کی تجلیوں کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب ظہور ہوگا تب بھی امام کو فائنینس بھی چاہیے ہوگا. یہ نہ سوچیے گا کہ امام آ کر مٹی کے ڈھیلے اٹھائیں گے اور سونے کے اس کو پتھروں میں تبدیل کر کے کہیں گے جاؤ جا کے بیچو. 12ویں امام کے دور میں یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام اس وقت ہوا جب پہلا علی موجود تھا. مولا علی کے دور میں مولا نے پتھروں کو ہیرے بھی بنایا، مولا علی کی کنیز نے دیوار کو چاندی کا بھی بنا دیا، مولا علی نے دیوار کو سونے کا بھی بنا دیا. مقداد کو پتھر کا ڈھیلا دے کر کہا کہ مقداد اس کو جا کے بیچو. مقداد پتھر کا ڈھیلا لے کے چل پڑے اور بیچ کر وہ گئے تو دیکھا سونے کا ڈھیلا بنا تھا. یہ سب کچھ امامت کی خصلت ہے. امام یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کوشچن دماغ میں نہیں آ رہا؟ پھر کریں گے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کردار سازی اور تیاری ظہور پڑھ رہی ہوں نا بیٹا. تیاری ظہور کے میٹرز میں یہ تینوں چیزیں چاہیے ہوں گی. امام کو کراؤڈ بھی چاہیے ہوگا، امام کو موٹیویشنل اسپیکر بھی چاہیے ہوں گے، امام کو فائنینسر بھی چاہیے ہوں گے، اور امام کو مینجمنٹ بھی چاہیے ہوگی. یہ چاروں چیزیں چاہیے ہوں گی. اور جو ظہور میں فال کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لے. مال نہیں ہے تو مینج کرنا اچھا سیکھ لے. مینج نہیں ہو رہا تو دل کھول کے اہل بیت کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا سیکھ لے. اگر یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تو علم اتنا حاصل کر لے کہ امام کی معرفت لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بن جائے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر متحد ہو کر امام کے لشکر کا سپاہی بن جائے. چاروں کاموں میں سے سب ٹو یو، آپ کی مرضی. اب ان میں سے جو چیز آپ نے چوز کرنی ہے بیٹا، جو چیز آپ لے کے چلنا چاہتے ہو، وہ چیز اگر کرنا چاہتے ہو تو نیت کر لو، مولا میں مینجمنٹ میں آ رہی ہوں صرف اس لیے کہ جب ظہور ہو تو مولا آپ مجھے چنیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. یعنی کہ آخری منزل اللہ نے کہا اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف آ جا. جب نفس مطمئن ہوتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ وہ مطمئن نفس دنیا کو ترک کرتا ہے اور خدا کی جانب رجوع کرتا ہے. جیسے میں نے 3 دن پہلے مجلس میں جملہ کہا تھا کہ یہ نفس کی خریداری کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. پہلا نا بیٹا کیونکہ گفتگو آہستہ آہستہ آخری مراحل میں جا رہی ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ موضوع تھوڑا خشک ہوتا جا رہا ہے، مگر بیٹے موضوع کے تر یا خشک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلا نفس جسے خدا نے چنا، جس کی تربیت سے حسین ایسے بن گئے کہ اللہ نے نفس مطمئنہ کہہ دیا. پہلا نفس جس پہ خدا کی نظر پڑی وہ علی ابن ابی طالب کا تھا. مولا نے ٹرینڈ سیٹ کیا
کہ اگر کسی کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہ ہو تو خود کو بیچ دے۔ یہ مولا علی کا قرینہ ہے۔ مولا نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور خدا کی رضاؤں کو خرید لے؟ اب مولا کائنات نے، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل ہم نے بات کی تھی نا کہ کون کون سے چیزیں ہیں جو انسان کو بلندی دیتی ہیں۔ 3 چیزیں مائنس کی، 4 چیزیں ہم نے ڈالی۔ 4 چیزوں میں بیٹے پہلی چیز کون سی تھی؟ دوسری، تیسری اور چوتھا عفت۔ یہ 4 چیزیں نفس کی بلندی کا باعث ہیں۔ مولا علی سے پوچھا کسی نے، یا علی یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے، یا علی اس دنیا سے جان چھڑائیں کیسے؟ سوال ہے آپ سب کے ذہن میں۔ ہم سارے کے سارے اتنے کمزور ہیں بیٹا کہ جب دنیا ہمارا استقبال کرتی ہے تو ہم اس سے زیادہ باہیں پھیلا کر اس میں گھس جاتے ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، جب محرم میں مجلسوں میں آتے ہیں نا، یہاں پر آتے ہیں تو یہاں آتے ہیں تو دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ دیں۔ اندر اندر انقلاب ہو رہا ہوتا ہے، اندر اندر ہمارے وعدے چل رہے ہوتے ہیں۔ علم دیکھا اس کو دیکھ کے وعدہ زری دیکھے، ہائے مولا حسین میں قربان چلی جاؤں۔ یعنی کہ یہاں پر آ کر آپ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ 10 منٹ نہیں گزرتے رضا خانے کے باہر جاتے ہیں، پھر وہی دنیا کا رنگ ہم پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سنا ہے نا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ وعدے وعید کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور باہر جا کے پھر آپ دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو نفس کی کمزوری ہے، یہ تو پکا ہے، یہ تو پکا ہے۔ میرا موضوع نفس نہیں ہے، ورنہ پھر میں نفس پہ پڑھ چکی ہوں بہت دفعہ۔ لیکن ایک اور وجہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک اور وجہ میں نے پہلی مجلس میں کیا کہا تھا؟ کوشش کرے باوضو ہو کے آیا کریں۔ یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی نا کہ مجلس میں کوشش کیجئے باوضو ہو کر آئیں۔ بچوں کے لیے خیر میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں، بیٹا جب یونیورسٹی کالج جاؤ تو کوشش کرو وضو کر کے جاؤ۔ مجلس میں تو چلیں ادب کے لیے آتی ہو، لیکن آج میرا ایک یہ مشورہ یا ایک سمجھ لو محبت، یونیورسٹی کالج جاؤ وضو کر کے جاؤ۔ آپ نے کہا آنٹی میک اپ بھی تو کرنا ہوتا ہے، تو بیٹے وضو کر کے کر لو۔ میں نے منع نہیں کیا، کرو میک اپ۔ جب تمہارا دل خود اہل بیت سے جڑ جائے گا نا، وہ خود تمہیں اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے۔ وضو آپ نے کر کے جانا ہے یونیورسٹی۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں آنٹی وضو کیوں کریں؟ میرا جملہ نہیں ہے، آپ کے مولا کا جملہ ہے۔ کہا وضو انسان اور شیطان کے درمیان ڈھال ہوتا ہے۔ جب باوضو ہو جاتے ہیں تو شیطان آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پا رہا ہوتا، کیونکہ وہ شیطان جب آپ پہ حملہ کرتا تو بیچ میں وضو آ جاتا ہے۔ تو صرف وضو کرنا آپ کا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا۔ یہ موضوع نہیں، میں موضوع کی طرف آؤں۔ یہ تو بات وضو کی ہو گئی بیچ میں۔ اب سوال یہ ہے، یہاں بیٹھتی ہیں تو دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، باہر جاتی ہیں تو دماغ پھر دوبارہ سے دنیا کی رنگینیوں میں ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اس مشکل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص تھا۔ یہ واقعہ نبی کے دور کا ہے، اس کو بڑے پیار سے سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ جلدی سے واقعہ نہیں سنا، اشارہ صرف۔ نبی کے دور کا واقعہ تھا، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، میرا دل ہی بدل جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کو ترک کر کے میں آپ کی باتوں پہ عمل کروں، میرا دل چاہتا ہے میں اچھے اچھے کام کروں، نیک بن جاؤں، لیکن یا رسول اللہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہوں، جیسے ہی باہر جاتا ہوں، ویسے ہی میرے اوپر دنیا کا رنگ حاوی ہو جاتا ہے۔ جب یہ جملے اس نے رسول سے کہا، یہی سمجھ لیں ہماری والی کیفیت،
کہ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمارا دل امام حسین کی طرف ہوتا ہے، اور جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں نا اور تم ہمارے ساتھ ہوتے ہو، تو کہا جب ہم موجود ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ تمہارے دل کو قابو میں نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس وقت جو تمہارے خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں اصل میں تمہاری فطرت وہی ہوتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، یعنی کہ مسجد میں بیٹھ کر جو دل میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، کہا اصل میں تم ایسے ہی ہو، تمہارا دل یہی چاہتا ہے کرنے کو۔ کہا کیونکہ مسجد میں ہم ہوتے ہیں اور جہاں پہ معصوم موجود ہوں وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جب شیطان داخل نہیں ہوتا تو آپ کے دلوں پہ کام نہیں کرتا، جب کام نہیں کرتا تو آپ کے دل میں وہی خیال آتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں۔ رسول نے یہ جملہ کہا، اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ وہاں معصوم ہوتے ہیں اس لیے شیطان نہیں آتا۔ اب آپ سے پوچھوں، آپ مجلس میں جب آتے ہیں تو آپ کا دل مجلس میں کیوں امام سے جڑ جاتا ہے؟ یہاں اچھی اچھی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر کوئی معصوم ہوتا ہے جو شیطان کو داخل نہیں ہونے دیتا، کوئی موجود ہوتا ہے یہاں۔ بیٹا مجلس میں اچھا سوچنا، مجلس میں اچھا کرنے کی وعدے کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر شیطان حملہ نہیں کر پا رہا ہوتا یہاں۔ اور کیوں نہیں کر پا رہا ہوتا؟ کیونکہ یہاں پر کسی معصوم کے ہونے کی دلیل ہے یہ۔ جیسے کہ میں نے پہلی مجلس میں 2-3 دن پہلے کہا تھا نا کہ مجلس کا ہونا بذات خود ثبوت ہے کہ امام وقت موجود ہے۔ کریکٹر کو، کردار کو، مولا علی ابھی میں بات کری تھی، سب سے پہلے نفس پہ کام کرنے کا کانسیپٹ دیا حضرت علی نے۔ نفس کو نا کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی مگر نفس کو پاک کر سکتا ہے آپ کا ارادہ۔ جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں نا امام سے، جب آپ امام زمانہ سے وعدے کرتے ہیں تو امام بھی آپ کے لیے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے خود کو امام سے جوڑنے کے لیے کوئی ایک وعدہ امام سے کیجئے جو آپ روزانہ کریں گے، کوئی ایک کام۔ جب آپ امام سے کوئی وعدہ کر کر اور روزانہ اس کو فلفل کرتے ہیں نا تو امام بھی آپ کو تجلیاں دکھاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی امام سے کنیکٹ ہونے کا، 2 جملوں میں جلدی سے لے جاؤں کیونکہ معرفت امام زمانہ کو نا حالات کو سنائے بغیر سمجھا نہیں سکتی۔ معرفت امام زمانہ بھی مثل توحید ہے۔ مثل توحید کیا مطلب؟ جیسے توحید کو آثار سے سمجھا جاتا ہے ویسے امام کی محبت کو بھی آثار سے سمجھیں۔ دائیں بائیں جو ہو رہا ہے نا، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، پھول کھل رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی ہے جو کر رہا ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ کوئی ہے۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں چھوٹا سا۔ UK کا ایک بچہ، مطلب یہ کوئی معجزاتی واقعہ نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ ایک معجزے ہوتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتے ہیں، ایک معجزے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے ساتھ معجزہ بیٹے ہو سکتا ہے،
یہ میں یہاں ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام آپ کو معجزہ دکھائیں، مولا دکھائیں گے، لیکن بیٹا آپ کو معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معجزات ان کے لیے ہوتے تھے جن کے یقین کامل نہیں ہوتے تھے. معجزات آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے مولا مجھے جب تک معجزہ نہیں دکھائیں گے میں مانوں گی نہیں کہ آپ ہیں. نہیں بیٹا، آپ یقین کی منزل پہ ہوں گے تو امام خود آپ سے آ کے ملیں گے. یقین مکمل کریں، چیزوں کے اندر مولا کو مت تلاش کریں، اپنے اندر تلاش کریں، ذات کے اندر ڈھونڈیں. میں آپ کو بتاؤں، یو کے کا ایک بچہ تھا، بس میں جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہاں دور دور یونیورسٹیز ہوتی ہیں، دور ایک سٹی سے دوسرے سٹی بھی وہ لوگ فاسٹسٹ جو بسز ہوتی ہیں اس میں جاتے ہیں. بچہ جا رہا تھا، بچے نے اچانک ظہر کا وقت ہوا، لڑکا ینگ سا تھا، شور مچایا، بس روکو بس روکو بس روکو. سارے لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس صرف 2 منٹ کے لیے روکو، مجھے کام ہے. اب 2 منٹ کے لیے اس نے اتنا شور مچایا کہ کنڈکٹر نے تنگ آ کے بس روک دی. جیسے ہی بس رکی وہ فوراً اترا اور 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کے بس میں آ کے بیٹھ گیا. اب وہ بس میں آ کے بیٹھا تو اس کے ساتھ ایک مسلمان بزرگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا میں اتنا بوڑھا، میں نے نماز کے لیے اتنا رولا نہیں مچایا جتنا تم نے نماز کے لیے شور مچا دیا. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ہم سب فتوے دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس کی وجہ سے 50 لوگوں کو تکلیف ہوئی. 50 بس میں بیٹھے تھے، آدھا گھنٹہ بس تمہاری وجہ سے 2 منٹ رکی، تم نے نماز پڑھی. تمہیں اتنا شوق تھا تو 15 منٹ بعد اسٹاپ آ جاتا، تم اتر کے پڑھ لیتے. تم نے لوگوں کو ڈسٹرب کیوں کیا؟ کیا خیال ہے؟ صحیح ڈانٹ پڑی؟ بولیں. بہرحال دیکھیں بیٹا، اس نے یہ کہا نا، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا تم نے سب کو ڈسٹرب کر دیا. اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا میں کوئی شوق سے نماز نہیں پڑھتا. کہا پھر؟ کہا میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. کہا کس سے وعدہ کیا؟ کہا میری ماں اہل تشیع اور میرے بابا دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. کہتا ہمارے گھر کوئی اتنا پکا شیعہ نہیں ہے، مگر میری ماں جو ہے نا وہ ہر وقت کہتی رہتی ہیں کوئی مشکل پڑے تو امام سے مدد مانگو، تمہارے سر پہ امام زمانہ ہے. میری ماں ہر وقت مجھے ٹارچر کرتی رہتی ہیں کہ ایک امام زمانہ ہے جو تمہاری مدد کریں گے. کہنے لگا میرا پیپر تھا، میں بس میں جا رہا تھا، جب سخت شدید سردی کا، جب میں بس میں جا رہا تھا اچانک بس کا وہ جو ہیٹڈ پائپ نہیں ہوتا وہ پھٹ گیا. آپ کو پتہ جب وہ پھٹ جاتا ہے تو بس نہیں چلتی. کہا وہ بس رک گئی. اب میرا پیپر تھا، جب میرا پیپر تھا میں نے اس سے کہا کنڈکٹر سے دوسری بس بلاؤ. اس نے کہا بھائی یہ پورے دن میں ایک ہی بس چلتی ہے، اب اگلی بس اگلے دن آئے گی. اس نے کہا میرا پیپر نکل جائے گا. اس نے جب 2-3 دفعہ انسسٹ کیا، اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. کہا ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے، بس اسٹارٹ نہیں ہوئی. اس نے ٹھیک بھی کیا، نہیں ہوئی. آخر کو مایوس ہو گیا. اس نے کہا سب مسافر اپنا اپنا اہتمام کریں کیونکہ اب بس نہیں آئے گی. اب سنیں، وہ لڑکا کہتا ہے تب مجھے اپنی امی کی بات یاد آئی. میری امی کہتی تھی کہ امام زمانہ ہے، نہ مجھے پتا ہے وہ کون ہے، نہ مجھے ان کی صفتیں پتہ ہیں. میں آپ کی بات کریں اس کو ذرا سمجھیے گا، میرے بچے بیٹھے ہو نا. کہ نہ مجھے پتا وہ کیسے ہیں، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا، نہ میں نے ان سے توسل کیا. میں نے ان سے پتا کیا جملہ کہا؟ اے میری ماں کے امام. جملہ کیا اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا اے میری ماما کے امام، اگر آپ ہیں تو آپ میری بس چلوا دیں. بچے ہیں نا، بچے ایسی، ہم سب ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے سامنے بچے سارے بیٹھے نا، میرے نمبر آئیں گے تو یہ کروا دے، میرے نمبر آئیں گے تو وہ کروا دے. بچوں کی تھنکنگ مینٹیلٹی یہی ہے. آپ میری بس چلوا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں جیسے میری ماما نماز پڑھتی ہے نا ویسی والی نماز اذان کے ساتھ پڑھوں گا. جیسے ہی اذان ہوگی میں ویسے ہی پڑھوں گا. کہا یہ کہہ کر مجھے ایسا لگا جیسے بس چل جائے گی. میں پھر ڈرائیور کے پاس آیا، میں نے کہا ایک دفعہ سٹارٹ مار کے دیکھیں، ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں. کہا جب میں نے اس سے کہا دوبارہ ٹرائی کرو، کہتے پاگل ہو، گھنٹے سے ٹرائی کر رہے نہیں ہو رہا. کہنے لگا ایک دفعہ میرے کہنے سے دوبارہ بس کو سٹارٹ تو کریں.
کہ جب میں نے اس سے یہ کہا، ڈرائیور نے جیسے ہی اس کا سیلف مارا، کہا بس ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی. کہا جب بس سٹارٹ ہوئی میں گھبرا گیا کہ واقعی میرے ماں کے سر پہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہر جگہ مشکل میں مدد کرتا ہے. کہا اس دن سے میں نے سلامت رہا. کہا بس سٹارٹ ہوئی، میں نے پیپر دیا، میں پیپر دے کے واپس آیا. کہا اس دن سے آج تک اذان ہوتی ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے انہیں دیکھا نہیں مگر مجھے یقین آ گیا کہ کوئی ہے جو میری ماں کو طاقتور رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. بچوں کردار کی تیاری کی ایک شق یہ بھی ہے کہ خود کو امام سے جوڑیے، کمٹمنٹ کیجئے، وعدہ کیجئے. آپ کو تو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے میری ماں کے امام. آپ تو خود مولا کو پکار سکتے ہیں کہ مولا میں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں. بیٹا خود کو ظہور کے لیے تیار کرو. اس دفعہ میں نے عشرے کا موضوع، مجھے پتا ہے کہ مشکل ہے مگر میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اتنے سالوں سے سن رہے ہیں. بیٹا عشرہ آپ کے زبان کے چٹخاروں کے لیے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو تیار کیجئے امام کے ظہور کے لیے. جو نماز نہیں پڑھتا کوشش کرے مولا سے کمٹ کر لے کہ مولا کوشش کروں گی پڑھ لوں گی. جو پڑھتا ہے وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے، جو امپروو کر کے پڑھتا ہے وہ اول وقت کرنے کی کوشش کرے. اپنے اندر اس عشرے کے صدقے میں بیٹا ایک چینج لے آؤ، ایک تبدیلی، اور اس تبدیلی کا سودا امام زمانہ سے کرو کہ مولا میں تو ایسی تھی مگر آپ کی محبت میں خود کو بدل رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے ہر دور میں امام کے کام کرنے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، 30 لوگ جن کو اوتاد کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے یہ لفظ کبھی؟ ہیں؟ کھولوں؟ ہاں کھولو. یہ کھولنے کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے آپ نے. بیٹا امام کے ظہور کے کام کرنے آپ نے، یہ میں بار بار بتا رہی ہوں. ہم میں اور باقی امتوں میں یہ فرق ہے کہ باقی امتوں میں جب کام نہیں ہوتے تھے تو معجزات سے ہو جاتے تھے. آپ کے لیے معجزے نہیں ہیں، یہ بالکل کنفرم کر لیجئے. آپ کے لیے معجزہ نہیں. ہاں آپ پہ جو معجزہ امام دکھائیں گے نا، وہ امام آپ پہ جو معجزہ دکھائیں گے وہ صرف معجزہ یہ ہوگا کہ دل بدلیں گے. وہ دل بدل دیں گے یہ بھی معجزہ ہے. آپ کا لائف سٹائل بدل دیں گے یہ بھی معجزہ ہے. خود سے جوڑ کر اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے یہ بھی معجزہ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جیو جلوہ گر
بیٹا اگر یہ جملے سن کر آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، تو بیٹا نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہارا امام ہے نا وہ بڑا قریب ہے، اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ ہیں. جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ وہ ہیں. مگر میرے بچوں ان سے توسل کرنے کا طریقہ سیکھو. امام زمانہ سے توسل تسبیحوں سے نہیں ہوتا، امام زمانہ سے توسل کمٹمنٹ سے ہوتا ہے. ان سے کمٹمنٹ کیجئے. ہر دور میں 30 لوگ ہوتے ہیں جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے. 30 ہوتے ہیں، ان کی تعداد فکس ہے. لیکن وہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، وہ آپ کے اندر ہی کوئی ہے. یہیں بیٹھا ہے کوئی، یہاں پہ یہ 30 لوگ ہر دور میں امام کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ امام کا کام ایسے کام نہیں ہوتا کہ وہ ظہور کے پیپر پرنٹ کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی امام کو پکارتا ہے وہ ان سے کہہ کے کام کروا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو امام اس کے تھرو بھجوا دیتے ہیں. مطلب پہنچ جاتے ہیں پیسے، کسی بھی وسیلے سے مولا پہنچائیں، مگر ہوتے راستہ ایسا بنا دیتے کہ اگلے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کو امام نے بھیجا ہوگا. آپ کو میں بتاؤں، امام آپ میں سے ہی چنتے ہیں. جن کو امام چنتے ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے کہ امام انہیں چنے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ امام ان کو اوتاد بنا دے، امام ان کو اپنا نائب بنا دے؟ یہ غیبت کبریٰ ہے. اس میں امام کا کوئی نائب نہیں ہے، اس میں صرف علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان میں سے بھی اگر کوئی دعویٰ کہے کہ میں امام سے باتیں کرتا ہوں، جھوٹ ہے. کیونکہ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. امام سے ملاقات کی پہلی شرط رازداری ہے. جس میں رازداری نہیں ہے بیٹا وہ جھوٹا ہے. یہ بات لکھ لیجئے. ہم سے تو ایک خواب برداشت نہیں ہوتا. معافی چاہ رہی ہوں، ہم سے ایک خواب برداشت نہیں ہوتا. خواب میں کوئی عجیب سی چیز نظر آ جائے، یا خواب میں کوئی ان ریئل سا واقعہ نظر آ جائے، یا کوئی ایسی پرسنالٹی نظر آ جائے جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، جب تک 70 لوگوں کو سنا نہ دے پیٹ میں درد نہیں ختم ہوتا. میں نے آج خواب میں دیکھا، وہ ایک شخص تھے لمبے سے، انہوں نے مجھے یہ کہا. نہیں بیٹا، کبھی کبھی خواب میں امام آ کے ظرف چیک کر رہے ہوتے ہیں. سمجھیے گا جملے کو. خواب میں امام آ کر ظرف چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھوں یہ خواب پی گئی ہے یا پبلش کر دیا. اگر پی جاتی ہیں تو کبھی کبھی آ کے بھی مل لیتے ہیں، اور اگر پبلش کر دیتی ہیں تو اس کے بعد جو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. رازداری شرط ہے، شرط ہے. جو ڈینگے مارے نا، سمجھ لیں وہ جھوٹا ہے. یہ میں بہت وثوق سے بات کر رہی ہوں. ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، میں نے امام کو دیکھا، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں. معافی چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی امام ملتے نہیں ہیں. بیٹا ملتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں جن میں ظرف ہوتا ہے اس ملاقات کو ڈائجسٹ کرنے کا. جن میں ظرف نہ ہو انہیں امام بھی لفٹ نہیں کراتے. آپ کیا خیال اتنے فارغ ہیں کہ آپ کو مشہور کرنے کے لیے مولا آپ سے ملے؟ بیٹا جو 30 پیپلز ہیں، 30 لوگ ہیں، وہ آپ میں سے ہیں. وہ کوئی معجزے سے نہیں بنتے، وہ اپنی خدمت سے بنتے ہیں. ان اوتاد کی صفات کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے لالچی نہیں ہوتے. دوسری صفت کیا ہے؟ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو سوچتے نہیں ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ کوئی کام امام کے سوچ کے خلاف نہیں کرتے. چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ تنہائی میں بھی پاک رہتے ہیں.
بیٹا کون سی میں نے راکٹ سائنس بتائی؟ ان میں سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ چاروں چیزیں موسٹ پریکٹیکل تھنگز ہیں جو آپ اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ یہ 4 خصلتیں اپنے اندر ڈالیں اور پھر امام سے کہیں مولا میں مددگار بھی ہوں، مولا میں لالچی بھی نہیں ہوں، مولا میں تنہائی بھی پاک رکھتی ہوں، مولا میں دوسروں کے لیے ہر وقت کھڑی بھی رہتی ہوں، مولا مجھے چن لیجئے. پھر مولا چنتے ہیں. اور اس میں یہ نہ سوچے گا کہ امام آ کے کہتے ہوں گے جاؤ وہ کرو، نہیں، دل میں ڈالتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں. بہت سے لوگ، بہت سے ہزاروں معجزے ہیں. میں اگر معجزے سنانے پہ بیٹھوں تو مجھے ایک اشرا اور چاہیے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی کہانی معجزات نہیں سنائے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. مگر پریکٹیکل کچھ چیزیں ہیں. ذات کو اہل بیت سے جوڑیں. جوڑنے کے لیے وعدے چاہیے، جوڑنے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. اور یہ نہ کہیے گا میں تو چھوٹی ہوں، یہ نہ کہیے گا میں تو ینگ ہوں، یا آپ جو اوپر بیٹھے ہیں آپ یہ نہ کہیے گا ہم تو بزرگ ہیں. امام زمانوں کو سب کی ضرورت ہے، بزرگوں کی بھی، بچوں کی بھی، جوانوں کی بھی. آپ خود کو ان کے میرٹ پہ لے کے آئیے. چننا ان کا کام ہے. اپنے آپ سے سوال کریں مجھے کیوں چنے امام؟ کوشچن پوچھیں نا اپنے آپ سے، مولا مجھے اس وجہ سے چنے. کیا ہمارے اندر کوئی ریزن ہے کہ مولا ہمیں چنے؟ اپنے اندر ابیلٹی پیدا کیجیے اور اسے کانفیڈنس سے امام کی بارگاہ میں رکھیں. مولا یہ وجہ ہے، مولا میں جھوٹ نہیں بولتی، مولا مجھے چن لیں. مولا میں بے ایمانی نہیں کرتی، مولا مجھے چن لیں. مولا میں نے کبھی بے حیائی نہیں کہی، مولا مجھے چن لیں. اپنی کسی ایک کوالٹی کا سودا امام وقت سے کیجئے. امام کو ایج سے کوئی سروکار نہیں ہے. امام وقت کو اپنے دور کے ہر بچے کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے. اگر امام وقت کو اپنے دور کے ہر شخص کی ضرورت نہ ہوتی تو بیٹا کربلا میں حضرت علی اصغر کا وجود نہ ہوتا. 6 مہینے کے تھے نا. 6 مہینے کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ بیٹا کربلا کی حجت ہیں حضرت علی اصغر. آپ کو پتہ ہے امام خمینی نے عاشورہ کا پہلا جمعہ، عشرے کے اندر جو پہلا جمعہ آتا ہے اس کو منسوب کیا ہے یوم علی اصغر سے. یوم علی اصغر کل جمعہ تھا، ہو گیا. یوم علی اصغر ان لوگ کہتے بچوں کا دن ہے، لیکن میری بیٹیاں بیٹھی ہو، بیٹا یہ بچوں کا دن نہیں ہے، یہ ماؤں کا ہے. ماؤں کا کیوں؟ کیونکہ مائیں بچے سجا کے لاتی ہیں. وہ 6 مہینے کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں جا کر رہا ہوں. مائیں سجاتی ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کرتے پہنا کر، ماتھوں پہ پٹیاں باندھ کر. اس کے بعد امام حسین کی سنت کو پورا کرتی ہیں. کیسے؟ ہاتھوں پہ بچے اٹھا کر، اور پھر اٹھا کے کہتی ہیں کہ یا مولا حسین میرا یہ شیر خوار بچہ آپ کا صدقہ، آپ کے اصغر کا صدقہ. بیٹا جب ماں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے تو امام حسین قبول کر کر اسے اصغر کا صدقہ بنا دیتے ہیں. بیٹا بڑا مشکل کام ہے ایک ماں کے لیے چھوٹے سے بچے کا لاشا دیکھنا. بیٹے گرمی ہو رہی ہے بہت. جب آپ باہر سے آتی ہیں نا تو آپ اپنے بچے کے سر پہ چھوٹا سا تولیہ ڈال کے لاتی ہیں، ہے نا. یہ میری اوپر بیٹیاں بیٹھی ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے لے کر. خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے. آج کا پرسہ ماؤں کے نام اور بچیوں کے نام. بیٹا شرمانا نہ، اندر خالی جھولا رکھا ہوا ہے، خالی جھولا جس میں اصغر نہیں ہے. عزاداروں خالی جھولا دیکھنا، رباب مر نہ جائے خالی جھولا دیکھ کر. عزاداران امام کربلا کا سب سے چھوٹا شہید حضرت علی اصغر. چھوٹا. یہاں پہ میری مائیں بیٹھی ہیں.
بیٹا مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیں، پھر میں مصائب پڑھوں گا۔ دعا کیجئے کہ کوئی بے اولاد نہ ہو۔ بیٹا جو بے اولاد ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ اولاد ہوتی کیا ہے، مگر جس کی ہو کے مر جاتی ہے نا، وہ ماں ساری رات زمین پہ ہاتھ رکھ کے لوریاں دیتی ہے، اے زمین کربلا میرے بچے کو بڑے آرام سے رکھنا، اے زمین کربلا میرے بچے کو رات کو ڈرنے نہ دینا، اے زمین کربلا لوریاں سنانا میرے اصغر کو۔ عزادارو، پہلی رات جو ہوتی ہے نا، پہلی رات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جب چھوٹے سے بچے کو قبر میں لٹا کے آتے ہیں نا، تو پہلی رات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ جو خالی جھولے نکلتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد مرے۔ بیٹا جب اولاد مرتی ہے تو جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہے سب سے پہلے بچے کا جھولا چھپا دو۔ کہا جھولا کیوں چھپاتے ہو؟ کہا تاکہ ماں کی نظر نہ پڑے، جب ماں کی نظر پڑتی ہے ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ ہائے او جناب رباب، صبح سے ہر عزا خانے میں خالی جھولا، ایک 4 سالہ بچی جھولے کے پیچھے پیچھے، آجا میرے ماں جائے اصغر، سکینہ تجھے گود میں لے۔ ارے رباب ہاتھوں کو جوڑ کر، اصغر آجا ماں تجھے گود میں لے لے، اصغر ماں تجھے گود میں لے لے۔ بیٹا بڑی مشکل شہادت ہے، بڑی مشکل شہادت ہے حضرت علی اصغر کی۔ مارا کس نے؟ حرملہ نے۔ اچھا، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی کتابیں میں نے ڈھونڈی ہیں، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا کہ حرملہ کے بچے نہیں تھے کیا؟ بیٹا صاحب اولاد تھا، منحوس صاحب اولاد تھا۔ یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، بیٹا ایک سوال پوچھوں، دیکھو ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں۔ جب کسی کے گھر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، کچھ مہینے کا، جب آپ اسے کسی اور کی گود میں دیتی ہیں نا، تو جب آپ گود میں دیتی ہیں تو آپ ایک بات ضرور کہتی ہیں، اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ بیٹے ذرا گردن کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کہتی ہیں یا نہیں کہتی؟ جب کسی کی نظر مولا مائیں پہنچ گئی وہاں پر جہاں لے کر جانا ہے، عزاداران ایمان، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ یہ آپ کے اندر کی مامتا ہے جو آپ اس جملے پہ اٹھی ہیں۔ ابھی تو میں نے مصائب ہی نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے مصائب نہیں پڑھا۔ عزاداروں میں تو بتا رہی ہوں نا، جب ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کسی کی گود میں دیتی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ بیٹے ذرا گردن کے نیچے ہاتھ رکھ لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ جب کوئی زور سے بچے کو اٹھاتا ہے نا، آپ آواز دے کے کہتی بیٹا آہستہ، من کا نہ ٹوٹ جائے۔ پتا چلا سب سے نازک جگہ بچے کی گردن ہوتی ہے۔ یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہو، بیٹا تم سب کو پتا ہے گردن نازک ہے۔ اے حرملہ تجھے نہیں پتا تھا علی اصغر کی گردن نازک؟ حرملہ تجھے نہیں پتا تھا؟ تو نے تیر باندھا، تو نے علی اصغر کے گلے پر تو نے تیر مارا۔ حرملہ تجھے نہیں پتا تھا، حرملہ تجھے نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر نہیں مارنا۔ عزاداروں تیر لگا حضرت علی اصغر کی گردن پر۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو اصغر تیر کے ساتھ اڑ کر زمین پہ جا کے گر جاتے، کیونکہ تیر بڑا بھاری تھا، تیر بڑا وزنی تھا۔ اچھا بچوں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، جب مدینے آئے نا سجاد، جملہ سنیے گا، جب مدینے آئے نا سجاد تو مولا سجاد سے ان کے چاہنے والے نے ایک سوال کیا۔ بیٹے جملہ سننا، اس کو سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے میں پوری شہادت نہیں پڑھتی کیونکہ ماں کا کلیجہ ہے نا۔ اللہ جانے آپ کے پہلو میں کہاں رباب بیٹھی ہو، کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے اور رباب کلیجہ پکڑ کے بیٹھی رہے۔
عزاداروں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا بڑی حساس ہوتی ہیں، ان کے دل بڑے نازک ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں مولا سجاد سے سوال کیا کسی چاہنے والے نے۔ سوال پتہ کیا کیا؟ کہنے لگے مولا کربلا بڑی مشکل تھی، مگر آپ بتائیے کون سا ایسا مشکل مرحلہ تھا جو آپ کے بابا کے لیے بڑا مشکل تھا؟ کون سا مشکل فیصلہ تھا جو آپ کے بابا کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا؟ عزاداروں اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا کوئی آسان تو نہیں تھا نا، عباس کو اجازت دینا کوئی آسان تو نہیں تھا نا، علی اکبر کو رخصت کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا نا۔ حسین نے بڑے بڑے فیصلے کیے، مگر جانتے مولا سجاد نے جملہ کیا کہا؟ کہا سب سے مشکل فیصلہ جو میرے بابا نے کربلا میں کیا وہ کون سا تھا؟ پوچھا وہ کون سا فیصلہ؟ کہا جب حرملہ نے اصغر کے گلے پہ تیر مارا، کہا جب تیر لگا اصغر نے تڑپنا شروع کیا، کہا میرے بابا نے چاہا تیر نکالے، اب بابا تیر نکالنا چاہ رہے تھے، اب جملہ تمہارے حوالے، کہا حرملہ نے تیر مارا، کہا جب تیر گردن میں لگا اصغر نے تڑپنا شروع کیا، کہا جب اصغر تڑپے نا، بیٹا بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے تو تمہاری کوشش ہوتی ہے نا سب سے پہلے وہ نکالو۔ امام حسین نے بھی تیر پہ ہاتھ رکھا، مگر جب تیر کو دیکھا نا 3 منہ والا تیر تھا، کہا اصغر کی شہرک کے اندر وہ تیر بے بس تھا، کہا مشکل فیصلہ کیا تھا؟ کہا تیر نکالتے ہیں تو من کا ٹوٹتا ہے، تیر لگا رہنے دے تو اصغر تڑپتا ہے۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، رباب آجا، رباب گود اجڑ رہی ہے، رباب اصغر کو لینے آجا، تیر کو گردن سے نکالا۔ اصغر نے مسکرا کے دیکھا، انا للہ، آئیو چھوٹا سا جنازہ اصغر کا گود میں لے گا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا آگے ہو راجا